بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق رائے دہی اور ووٹ کا درست استعمال، دین اسلام کیا کہتا ہے؟ 8 فروری 2024۔ رائے دہندگان اگر اچھے امیدوار کا انتخاب کریں گے تو یہ عمل ان کے لیے باعث اجر ہوگا، اور اگر غلط امیدوار کا انتخاب کریں گے تو باعث مواخذہ ہوگا۔ یہ ایک روشن اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پسندیدہ دین کے طور پر شریعت اسلامیہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو اسلام نے اپنے ماننے والوں میں یہ بنیادی عقیدہ راسخ کیا کہ تمام انسان پیدائشی طور پر آزاد ہیں، لیکن یہ آزادی لامحدود نہیں جس سے انسان اپنے خالق کا باغی، وحشی اور سرکش ہو جائیں، بلکہ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں۔ اسلام نے انسانوں کو اپنے ہم مثل کی بندگی سے نکال کر خداوند قدوس کی بندگی میں داخل کیا اور انسانوں کی زندگی پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے نظریے کو پختہ و مستحکم کیا۔ اسلام خلافت کے طرز حکومت کو پسند کرتا ہے جس میں اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آگاہ رہو، اسی کے لیے پیدا کیا اور حکم چلانا۔ سورۃ الاعراف۔ امیر، سلطان اور حکمران اللہ تعالیٰ کا عادلانہ احکام کو نافذ کرنے میں اس کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ مقام بھی اللہ کا عطا کردہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ تمہیں روئے زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ سورۃ النمل۔ اسلامی تاریخ کے سنہرے ادوار میں اہل اسلام نے حکومت الہیہ اور خلافت راشدہ کا ایسا بے نظیر نظام دنیا کے ایک بڑے حصے پر قائم کیا کہ اس سے بہتر کسی نظام کا مشاہدہ آج تک چشم پلک نے نہیں کیا، جس کے حکمران عدل و انصاف، راست گوئی، وفاق بازی، روشن ضمیری اور خدا ترسی و رعایا پروری میں اپنی مثال آپ نے دنیا صدیوں تک اسلامی نظام خلافت اور اس کی رحمت و برکت سے مستفید ہوتی رہی۔ جب نظام خلافت کا خاتمہ ہو گیا تو دنیا میں ایک ایسے طریقہ حکمرانی کو رواج ملا جسے جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوری نظام حکومت اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتا ہے اور اس میں نقائص اور خرابیاں بھی ہیں۔ خوبی اور خامی سے قطع نظر حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور میں جمہوریت انتہائی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں رواج پا چکی ہیں اور اس کی مختلف شکلیں تقریباً دنیا بھر میں مروج ہیں۔ بعض اسلامی اصول سے نسبتاً ہم آہنگ ہیں اور بعض متصادم۔ جمہوری حکومتوں کی بنیاد عوام کے ذریعے منتخب ہونے والی حکومت پر ہوتی ہیں، اس لیے الیکشن در حقیقت جمہوری ممالک کے لیے بہت ہی خاص موقع ہوتا ہے۔ الیکشن کے عمل کا سارے دار و مدار ووٹ پر ہوتا ہے۔ ووٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کا عربی متبادل انتخاب ہے، جبکہ اس کا اردو متبادل ہے نمائندہ چننا۔ حق رائے دہی کا استعمال کرنا حکومت سازی کے لیے انجام دیا جانے والا یہ عمل چونکہ حدیث سلف میں موجود نہیں تھا، اس لیے اس کا استعمال قرآن و حدیث میں نہیں، لیکن معنوی اور اصولی طور پر اس کے لیے ذخیرہ شریعت میں ہدایتیں موجود ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے ووٹ کی متعدد حیثیتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، شہادت۔ شہادت کا مفہوم ہے عینی مشاہدہ یا بصیرت کی بنیاد پر کسی چیز کے ہر حق ہونے کی گواہی دینا۔ ایک لحاظ سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے، اس لیے کہ ووٹر یا حق رائے دہی کے استعمال کے وقت یہ سمجھتا ہے کہ فلان امیدوار اس عہدے کے لائق ہیں جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکتا ہے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ امیدوار اس مقصد کے لیے موزوں ہیں، چاہے وہ دوسروں کاموں کے لیے موزوں نہ ہو۔ نمبر 2، سفارش۔ ووٹ کی ایک حیثیت سفارش کی بھی ہے، گویا کہ ووٹر کسی متعین امیدوار کے سلسلے میں مجاز اتھارٹی سے یہ سفارش کرتا ہے کہ وہ ممبر پارلیمنٹ یا ممبر اسمبلی بننے کے لائق اور اہل ہیں، وہ اس عہدے اور منصب کی ذمہ داری کو بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے، لہٰذا میں اس کے انتخاب کی سفارش کرتا ہوں۔ سفارش کے بارے میں قرآن کریم کا حکم یہ ہے، جو شخص اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کے لیے اس کے اجر میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس کے گناہ کا کچھ بوجھ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء۔ لہٰذا رائے دہندگان اگر اچھے امیدوار کا انتخاب کریں گے تو یہ عمل ان کے لیے باعث اجر ہوگا، اور اگر غلط امیدوار کا انتخاب کریں گے تو باعث مواخذہ ہوگا۔ نمبر 3، وکالت۔ وکالت کا مفہوم ہے کسی مخصوص کام کے لیے کسی انسان کو اپنا نمائندہ اور نائب چننا۔ ووٹ کی ایک حیثیت وکالت کی بھی ہے، گویا ووٹ دینے والا حق رائے دہی کا استعمال کر کے در حقیقت اس حلقے کے کسی امیدوار کو سیاسی امور
کار حکومت کی انجام دہی یا پارلیمنٹ کی تشکیل اور وزیر کے انتخاب کے لیے اپنا وکیل اور نمائندہ منتخب کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ووٹر نے سیاسی امور کی انجام دہی کے لیے کسی نااہل امیدوار کو کامیاب بنایا اور جیتنے کے بعد اس شخص نے قوم و ملت کے حقوق کو پامال کیا اور ظلم و زیادتی کو راہ دی تو ووٹرز بھی اپنے رول کی حد تک اس کے گناہ میں شریک ہوں گے، اور اگر اچھے کام کیے تو اس کی نیکیوں میں شریک ہوں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ووٹ کے اندر چاروں مفہوم ہونے کے باوجود اس پر شہادت کا مفہوم غالب ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ کی شریعت شہادت کی ہے۔ شہادت حق شریعت کا ایک اہم حکم ہے۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں شہادت اور اس کے مشتقات کا استعمال 160 سے زیادہ مقامات پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس نے گواہی کو چھپایا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہادت اور گواہی کے چھپانے سے منع فرمایا ہے۔ متعدد قرائن سے اس ممانعت کو وجوب پر محمول کیا جائے گا۔ اس میں سے ایک قرینہ یہ ہے کہ اس پر گناہ گار ہونے کی وعید آئے ہیں۔ انہوں نے بطور استدلال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول پیش فرمایا ہے، گواہ کو جہاں گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو اس کے لیے گواہی دینا ضروری ہے۔ الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ گواہی چھپانے کی ممانعت اس شکل میں ہے جب کسی حق کی حق ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ تفسیر طبری سورۃ المائدہ میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا حق ادا کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنے رہو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے، یہی تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ الیکشن میں امیدوار اگر ان لوگوں میں سے ہوں جن سے ہماری ذاتی دشمنی ہو لیکن وہ ملک و قوم کے لیے زیادہ موزوں ہوں تو ایسے مواقع پر خاص طور پر عدل کے تقاضوں کو بروئے کار لانا اور اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جب بھی ووٹ دیا جائے تو اہل اور مناسب امیدوار یا نسبتاً بہتر امیدوار کا انتخاب کیا جائے، اس لیے کہ غلط امیدوار کا انتخاب جھوٹی گواہی ہے اور جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم جھوٹی باتوں سے بچتے رہو، سورۃ الحج۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تم کو اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ پہلو بدل کر بیٹھ گئے حالانکہ آپ پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور فرمایا، سنو، جھوٹی گواہی دینا۔ اس آخری جملے کو آپ برابر دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگوں کو خیال ہوا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ بخاری باقی فی شہادت الزور، لہٰذا نااہل کو ووٹ نہ دینا اور اچھے امیدوار کو ووٹ دینا واجب ہے جب یقین ہو کہ وہ امیدوار اس کام کے لیے فراہم افراد میں سب سے بہتر اور لائق ترین ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے ملکوں کی بہتر خدمت انجام دے سکتا ہے۔ ان امور کو انجام دیتے وقت اسے اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کا پورا یقین ہو اور اس کام کے لیے آمادگی کا سب سے حب مال اور حب جان ہو، بلکہ خلق خدا کی صحیح خدمت اور انصاف کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرنا مقصود ہو، تو ایسے افراد کے لیے اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ایک ضروری امر ہوگا۔ لہٰذا قرآن و سنت کی ان تعلیمات کی روشنی میں حق رائے دہی یا ووٹ کا استعمال در حقیقت گواہی اور حکومتی نظم و نسق میں معاون و مددگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے حق رائے دہی کے استعمال اور ووٹ دیتے وقت امیدوار کی دیانت و امانت، دینداری، فرض شناسی، خوف خدا، حب الوطنی اور کردار و گفتار کو پیش نظر رکھنا ایک دینی و معاشرتی فریضہ ہے۔ اس کے برخلاف ووٹ کا غلط استعمال گویا قصداً و عمداً جھوٹی گواہی دینے کے مترادف اور ایک جرم کی حیثیت رکھتا ہے جس سے اجتناب ایک شرعی و اسلامی فریضہ اور ایک ناگریز امر ہے۔ آئے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے دن اپنے ووٹ کی طاقت کی سچائی سے حق و صداقت کا پرچم بلند کریں، جھوٹے اور ککلے نعروں کے فریب کا شکار نہ ہو، یہ طے کرے کہ اپنے ووٹ کے استعمال میں مکمل دیانتداری سے کام لیں گے اور اسے صرف نیک، متقی، دیانتدار، عادل و منصف، ایماندار اور صرف اہل اور ملک و قوم کے حق کی خیر خواہ امیدوار کے حق میں استعمال کریں گے۔ دوستوں، کمنٹ باکس میں ضرور اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں
تو ایسے اچھی اور سبق آموز ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو پریس کریں، اور آخر میں ویڈیو کو لازماً لائک اور شیئر کریں۔